بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اب یہاں سے تقریباً اہل کبائر مرتکب کبیرہ کی بحث کا خاتمے کے طور پر یہ بحث بیان فرماتے ہیں مفسرین اور شارح۔ فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ وَإِن مَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، کہ اہل کبائر مومنین میں سے جو اہل کبائر ہیں مرتکبین کبیرہ ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مر گئے ہوں۔ لقولہ تعالی، دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا قول فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نیک کام خیر کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو جس چیز کو دیکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے صرف، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جزا بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو دور سے صرف اس کی جزا دکھا دی جائے گی کہ یہ دیکھو اور اب چلو وہاں، نہیں، اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اور قیامت کے دن جو جزا دی جائے گی، جو جزا دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ فرماتے ہیں وَنَفْسُ الْإِيمَانِ عَمَلُ خَيْرٍ، وَنَفْسُ الْإِيمَانِ عَمَلُ خَيْرٍ، کہ نفس ایمان یہ بھی تو ایک عمل خیر ہے۔ نفس ایمان عمل خیر ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ تو اور خیروں کی بھی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو دوسرے خیر کے کام اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بہت سارے کفار ہیں، مشرکین ہیں جو کہ خیر کے کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں دو ہی اقوال ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان خیر کے کاموں کی وجہ سے انہیں توفیق ایمان عطا فرما دیتے ہیں تو پھر قیامت کے دن کامیاب، یا یہ کہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اس کا بدلہ، تو قیامت کے دن ان کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام حالت کفر میں کیا ہو اور اس کا ان کو جزا قیامت کے دن مل رہی ہو۔ اگر اس کو توفیق ایمان ملی تو یہ تو ایمان پر جو اس کو جزا قیامت کے دن ملے گی، یہ اس ایمان کی پر جزا مل رہی ہے، یہ اس عمل خیر پر جزا اس کو نہیں مل رہی۔ تو اسی طرح تو فرمایا کہ لہذا نفس ایمان بھی ایک عمل خیر ہے، بلکہ عمل خیر کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو جس کے پاس جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ ہم پچھلی ساری بحث میں یہ ثابت کرتے ہوئے آئے ہیں، جتنی مباحث اب تک ان کی گزری ہیں تمام مباحث میں یہ بات بیان ہوئی۔ لہذا نفس ایمان عمل خیر ہے اور وہ مرتکبین کبیرہ کے اندر موجود ہے، لہذا خلود فی النار کی سزا ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو سزا دینا چاہیں، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزری ہے، چاہیں تو بغیر سزا کے معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دے کر پھر نکال دیں، پر معاف کر دیں۔ خلود فی النار کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، تو اس صورت میں چاہے سزا ملے چاہے سزا نہیں، لیکن میرا خلود فی النار کی سزا ان کو نہیں ملے گی۔ لا یمکن ان یرا جزاءہ قبل دخول النار، یہاں پر اصل میں ایک سوال ہوتا ہے۔ کسی نے یہ اعتراض کیا، معتزلہ نے اور مخالفین نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کسی عمل خیر کی وجہ سے یہ مرتکبین کبیرہ، معتزلہ کا ہی چونکہ مسلک ہے مرتکبین کبیرہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس کو پہلے وہ دکھا دیا جائے، اس کی جزا اس کو دکھا دی جائے کہ بھئی یہ نیک کام تو ہے، اور اس کی جزا اس کو دکھا دی جائے یا اس کو جزا دے دی جائے، اور اس کے بعد پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ معتزلہ کا یہ مسلک ہے، معتزلہ کا یہ مسلک ہے۔ تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں یہ بات ممکن ہی نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف ہے اور عادت اللہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلے تو عمل خیر کی جزا دکھا دی جائے اور اس کو جہنم میں پھر داخل کر دیا جائے۔ جزاء قبل دخول النار ثم يدخل النار، پھر اس کو جو ہے یدخل النار، پھر اس کو جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لأنه باطل بالاجماع، یہ بات بالاجماع باطل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت کے بھی خلاف ہے کہ پہلے اس کو امید والی جگہ میں اور پھر اس کو ہلاکت والی جگہ میں ڈالا جائے، یعنی پہلے اس کو جزا دے دی جائے اچھے کام کی، عمل خیر کی، اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ نصوص قطعیہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ تو ہوگا کہ کسی کو سزا دی اور سزا کے بعد پھر اس کو نکال لیا جائے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا، مگر یہ کسی نص سے ثابت نہیں ہے کہ ہاں جزا، اگر یہ ثابت ہو جائے پھر تو ان کی بھی جزا ثابت ہو جائے گی جو حالت کفر میں عمل خیر کر رہے ہیں اور کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، پھر تو قیامت کے دن ان کی بھی جزا ثابت ہو جائے گی نا، کہ بھئی پہلے ان کو بدلہ اچھی خیر کی جزا دے کے پھر ان کو جہنم میں ہمیشہ ڈال دیا جائے گا، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، یہ بالاجماع باطل ہے۔ فتعین الخروج من النار، جب یہ باطل ہے تو جہنم سے نکلنا یہ متعین ہو گیا۔ وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور دوسرا قول دلیل کے طور پہ، وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مومنات سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ مومنین اور مومنات سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، یہاں پر مومن اور مومنات کی کوئی قید نہیں، یہاں پر مومن اور مومنات کی کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً فرمایا کہ یعنی جو ایمان، جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی ایمان کی حالت میں اس میں موت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ دخول اولی نہ ہو اگرچہ، لیکن جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی بھلے اگر دخول اولی نہ ہو، کچھ سزا بھگت کر ہی جہنم میں جانا پڑے، مگر لیکن جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یہاں کوئی مرتکب صغیرہ یا مرتکب کبیرہ کی کوئی قید اس کے اندر نہیں لگائی، مطلق ہے، اور المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ جب مطلق بیان کی جاتی ہے کوئی بات تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، لہذا مومنین کے تمام افراد اس کے اندر داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فرد کامل جب ہی ہوگا نا کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ انسان جو کہ ایمان کی حالت میں مرا ہے، ہر وہ انسان اس کے اندر داخل ہو۔ اگر اس سے مرتکبین کبیرہ کو نکال دیا جائے تو یہ اس قاعدے کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ بیان تو مطلق کیا ہے مگر ہم اس کو مقید کر دیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان تو مطلق کیا ہے، ہم اس کو مقید کر دیں تو یہ غلط ہے، اس کے بھی خلاف ہوگا۔ وقولی تعالی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا قول، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا، الی غیر ذالک، نزولا تو کتاب میں نہیں ہے، آگے الی غیر ذالک من النصوص الدالۃ، بہرحال آیت کا ایک ہی لفظ رہ گیا تھا اس لیے میں نے نزولا پورا کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا، بطور رہائش اور بطور مہمان نوازی کے، اور بطور مہمان نوازی کے اور بطور رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس، مقام کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور تو یہ کن لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ کیے، یہ اسی پر مرتب ہے کہ جب کہ ایمان ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، خالی اعمال صالحہ ہو تو پھر یہ جنت الفردوس کا جنت کا وعدہ ہی نہیں ہے، جنت الفردوس تو دور کے بعد جنت تک کا وعدہ نہیں ہے۔
بلکہ اگر کوئی غیر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اس کا تو خروج جہنم سے بھی کبھی وعدہ نہیں ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنة مع ما سبق من الأدلة القاطعة الدالة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ اور وہ نصوص جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اس باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ادلہ جو کہ قطعی ہیں دلالت کرتے ہیں اس بات پر جو کہ پیچھے گزر چکے ہیں، یعنی گزشتہ وہ دلائل جو کہ قطعی ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندہ گناہ معصیت کے ذریعے سے، معصیت کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ وَأَيْضًا اور یہ وجہ بھی ہے، یہ تو دلائل بیان فرمائے، اور ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَيْضًا الْخُلُودُ فِي النَّارِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ خلود فی النار کی سزا جو ہے یہ سب سے بڑی اور عظیم سزا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک ہے دخول فی النار اور ایک ہے خلود فی النار۔ ایک ہے دخول فی النار اور ایک ہے خلود فی النار۔ دخول فی النار کے لیے خلود ہونا لازم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں داخل ہوگا، یعنی جس کے لیے جہنم میں داخل ہونا ثابت ہے، اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے خلود فی النار بھی ثابت ہو، لیکن جو خلود فی النار ہے اس کے لیے دخول لازمی ہے۔ وہ کس طرح کہ دخول ہوگا جبھی تو خلود پایا جائے گا۔ تو ایک ہے خلود فی النار اور ایک ہے دخول فی النار۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک کسی کو سزا بتائی گئی خلود فی النار کی، اور کسی کو سزا بتائی گئی ہے خلود فی النار، کسی کو سزا بتائی گئی ہے دخول فی النار کی، اور کسی کو سزا بتائی گئی ہے خلود فی النار کی۔ ہیں تو دونوں سزائیں، اور بھی سزائیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں یعنی ایک جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں اور اس کے نامہ اعمال صفحے پلٹ کر دیکھے جائیں، حساب یسیر اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی بندے کے اوپر بڑا شاق، اور تو سزائیں تو اور بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی اور عظیم سزا جو ہے وہ کون سی ہے؟ خلود فی النار کی سزا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ خلود فی النار کی سزا سب سے بڑی سزا ہے۔ وقد جعل جزاء للکفر الذی هو اعظم الجنایات، فرمایا کہ لہذا اس کو اعظم عقوبات کو اعظم جنایات کی سزا بنایا جائے، یعنی کفر کی سزا بنایا جائے، کفر کی جزا بنایا جائے۔ اس کو کس کی جزا بنایا جائے؟ کفر کی جزا بنایا جائے، جو کہ جنایات میں یعنی جرم میں سب سے بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعظم الجنایات کی سزا اعظم العقوبات ہو، یا یوں کہ اعظم العقوبات جو سزا ہے یہ اعظم الجنایات ہی کی ہونی چاہیے، اعظم الجنایات ہی کی ہونی چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا؟ عدل کے خلاف لازم آئے گا۔ فلو جوزی بہ غیر الکافر، اگر اعظم العقوبات کو غیر کافر کے لیے ثابت کیا جائے یا جائز مانا جائے، اعظم العقوبات کو غیر کافر کے لیے جائز مانا جائے یا اس کے لیے ثابت کیا جائے، تو کیا آئے گا؟ لکانت زیادۃ علی قدر الجنایت، تو پھر تو یہ جنایت کے بدلے میں سزا زیادہ ہو جائے گی، جنایت کے بدلے میں سزا زیادہ ہو جائے گی۔ فلا یکون عدلا، تو پھر یہ تو عدل نہیں ہوگا، یہ تو عدل
مثال کے طور پہ شریعت کی طرف سے قتل جو سزا مقرر ہے وہ کس کی ہے؟ مثلا قصاص کی سزا مقرر ہے قتل. عمدن کسی نے کسی مومن کو قتل کیا ہو تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. تو قصاصاً قتل یعنی ہر چیز کا قصاص الگ ہے. آنکھ پھوڑی ہے تو اس کا قصاص آنکھ پھوڑنا ہوگا. کسی کی ناک کاٹ دی تو اس کا قصاص ناک کاٹنا ہوگا. ہاتھ کسی کا کاٹ دیا تو اس کا قصاص میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب ایک شخص نے کسی کی انگلی توڑ دی، کسی کی کیا کر دی؟ انگلی توڑ دی، اور قاضی کو بتائیں، قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے یا قتل کا حکم دے دے؟ ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ قتل کی سزا تو قاضی اس وقت قتل کی سزا دے گا جبکہ اس نے اس بندے کو قتل کیا ہوتا. اس نے اس کو قتل نہیں کیا، اس نے تو صرف اس کی انگلی توڑی ہے، اور اس کی سزا شریعت نے وہی مقرر، یعنی جتنی جنایت ہے اتنی ہی سزا مقرر ہے. تو یہاں پر بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اعظم العقوبات خلود فی النار کی سزا کفر سے کم درجے کے بدلے میں رکھی جائے اور اس کو جائز قرار دیا جائے تو یہ تو جنایت کے مقابلے میں سزا زیادہ ہو جائے گی، جنایت کے مقابلے میں سزا زیادہ ہو جائے گی. اور معتزلہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کم سے کم ان کے نزدیک کافر نہیں ہے، ان کے نزدیک کافر نہیں ہے. تو جب کافر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے خلود فی النار کی سزا کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ کیوں ثابت کرتے ہو؟ فلا یکون عدلا، تو یہ جزا دینا کم جنایت کی بڑی جزا دینا یہ جو ہے عدل کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے نا انصافی کا صدور نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ وذهبت المعتزلہ، اور معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں، شارح فرماتے ہیں ان کا کیا ہے مسلک، الی ان، وہ کیوں کہتے ہیں کہ خلود فی النار کی سزا ہوگی؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو جہنم میں داخل ہوا تو بس اب وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. اس بنیاد پر کہتے ہیں الی ان من ادخل النار، کہ جو جہنم میں داخل کیا گیا فہو خالد فیہا، لہذا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. یعنی معتزلہ نے دخول فی النار کو خلود فی النار کا سبب بنایا. معتزلہ نے دخول، ابھی دو باتیں آپ کو بتائی گئی تھی نا، کہ ایک ہے دخول فی النار، اس کے لیے خلود فی النار ہونا ضروری نہیں، اور ایک ہے خلود فی النار، اس کے لیے دخول ہونا ضروری ہے. دخول فی النار ہوگا جبھی تو خلود فی النار پایا جائے گا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا جبھی تو اس میں ہمیشہ رہے گا. تو لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دخول فی النار کو خلود فی النار کا سبب قرار دے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بس جو جہنم میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ رہے گا. فَهُوَ خَالِدٌ فِيهَا لِأَنَّهُ، وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ اما کافرن او صاحب کبیرۃ مات بلا توبۃ، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یا تو کافر ہوگا جو اس میں داخل ہوگا، یا وہ مرتکب کبیرہ جو بغیر توبہ کے مر گیا ہو. اذ المعصوم والتائب وصاحب الصغیرۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو معصوم ہے یعنی گناہوں سے معصوم ہے، گناہ کیے ہی نہیں ہے اس نے، یا کبیرہ گناہ کیے تھے مگر توبہ کر چکا، یا وہ جو صغیرہ گناہ جس نے کیے ہیں کبیرہ نہیں کیے. کہتے ہیں اذا اجتنب الکبائر، جب کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، معصوم، تائب اور صاحب صغیرہ یعنی مرتکب صغیرہ، جب یہ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو لیسوا من اہل النار علی ما سبق من اصولہم، کہ ان کا جو پیچھے اصول گزر چکے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر وہ تو اہل جہنم میں سے ہے ہی نہیں،
یعنی وہ تو جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ان کا اصول کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا، اگرچہ صغیرہ گناہ کیوں نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو جنت میں داخل کرنا واجب ہے اور جہنم سے بچانا واجب ہے۔ یہ ان کا اصول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب، اور ہم نے پہلے ہی بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور ہم نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے یہ دونوں چیزیں ثابت کی تھیں، یعنی مرتکب کبیرہ کا خلود فی النار نہ ہونا بھی ثابت کیا تھا، اور مرتکب صغیرہ کے لیے سزا کا ہونا یہ بھی ثابت کیا تھا پیچھے۔ لہذا یہ کہتے ہیں والکافر مخلد بالاجماع، اور کہتے ہیں کہ کافر جو ہے اس پر سب کا اجماع ہے کہ کافر کو تو سزا ہے خلود فی النار کی، کافر کو تو خلود فی النار کی سزا ہے۔ وَكَذَا صَاحِبُ الْكَبِيرَةِ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ بِوَجْهَيْنِ، کہتے ہیں اسی طرح، یعنی کافر کے بارے میں تو سب کا اجماع ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں اسی طرح مرتکب کبیرہ جو کہ بغیر توبہ کے مر گیا ہو، دو وجوہات کی وجہ سے اس کے لیے بھی خلود فی النار کی سزا ہے، اس کے لیے بھی خلود فی النار کی سزا ہے۔ الاول، پہلی وجہ یہ ہے انہ یستحق العذاب، کہ یہ عذاب کا مستحق ہے، مرتکب کبیرہ عذاب کا مستحق ہے معتزلہ کے نزدیک۔ وَهُوَ مُضِرَّةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ فَيُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الثَّوَابِ الَّذِي هُوَ مَنْفَعَةٌ خَالِصَةٌ دَائِمَةٌ، کہتے ہیں یہ ثواب کا عذاب کا مستحق ہے، اور عذاب جو ہے خالص اور دائمی تکلیف کا نام ہے۔ عذاب جو ہے کس کا نام ہے؟ عذاب کی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں کہ خالص اور دائمی تکلیف کا نام عذاب ہے، اور یہ منافی ہے ثواب کے، یعنی مرتکب کبیرہ ثواب کا مستحق نہیں ہے، لہذا یہ استحقاق ثواب کے منافی ہے، اور ثواب کیا ہے؟ وہ خالص اور دائمی منفعت کا نام ہے۔ ثواب جو ہے خالص اور دائمی منفعت کا نام ہے، یعنی معتزلہ کا کہنا یہ ہے، پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ عذاب کا مستحق ہے، اور عذاب کہتے ہیں ایسی تکلیف کو جو خالص تکلیف ہو اور دائمی ہو، اور ثواب کہتے ہیں خالص فائدے اور منفعت کو جو کہ دائمی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دو دوام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں دو دوام ایک ساتھ، کہ تکلیف کا دوام یعنی دو ازداد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اجتماع اگر ہم ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ثواب بھی مانا جائے تو صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں جب دو دوام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے دو دوام جو کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں، لہذا متعین یہ ہوا کہ وہ عذاب کا جب مستحق ہے تو وہ ہمیشہ پہ جہنم میں رہے۔ والجواب سے شارح اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا جواب، یعنی انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس استدلال کا جواب یہ ہے منع قید الدوام بل منع الاستحقاق، منع قید الدوام بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستجاب۔ ہمارے یہ جو دوام کی قید انہوں نے لگائی ہے، ایک تو یہ دوام کی قید غلط لگائی ہے، بلکہ انہوں نے استحقاق کی جو قید لگائی ہے اس معنی میں جو ان کی مراد ہے، یعنی استحقاق کی قید انہوں نے لگائی ہے لزوم کے معنی میں۔ استحقاق کی قید انہوں نے کس معنی میں لگائی ہے؟ ان کے استدلال سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے استحقاق سے مراد لزوم العذاب لیا ہے۔ انہوں نے استحقاق سے کہتے ہیں، بلکہ استحقاق کی جو انہوں نے قید لگائی ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی ممنوع ہے ادلہ قطعیہ کی موجودگی میں، بالمعنی الذی قصدوہ، یعنی اس معنی کے اعتبار سے جس کا انہوں نے مراد لیا ہے، وہو الاستجاب، اور وہ کیا ہے؟ وجوب، یعنی عذاب کا وجوب۔ وَإِنَّمَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِّنْهُ،
اور ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ عذاب لازم ہے اور ثواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے. والعذاب عدل، اور عذاب یعنی ثواب دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، انصاف ہے. فَإِن شَاءَ عَفَا، چاہے تو معاف کر دے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ مُدَّةً ثُمَّ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ، اور چاہے تو عذاب دے دے ایک مدت تک اور پھر جنت میں داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.